نصاب زادہ فرحان سے تو میں نے آلریڈی بتا دیا کہ میں اسے بہت زیادہ سیٹسفائی ہوں. اور باقی جو آپ نے نام لیے نا, ابھی ان کو ایک ایک میچ ہوا ہے, انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ میں پرفارم بھی نہیں کیا, ان کو جتنے موقع ملے ہیں. یہ تو خوش قسمت ہیں کہ جتنے ان کو موقع ملے ہیں تو یہ پھر بھی اس سرکل کا حصہ بنے ہوئے ہیں. ہمارے ٹائم پہ اتنے موقع ملتے نہیں تھے. کوئی بھی نیا لڑکا آتا تھا نا, جتنا مرضی اس نے پرفارم کیا ہوتا تھا نا, تو اس کو میکسیمم 3 موقع ملتے تھے یا 2 موقع ملتے تھے. اگر جس نے کم بیک بھی کرنا ہوتا تھا نا, تو اس کو بھی زیادہ سے زیادہ 2 موقع ملتے تھے, 3 موقع ملتے تھے. نہیں کیا, جاؤ جی واپس ڈومیسٹک میں پھر پرفارم کر کے آؤ, پھر ہم سوچیں گے. ٹھیک ہے, لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ ابھی آپ اس طرح کے لڑکوں کو ابھی کھیلنے دیں. ابھی آپ ان کو یہ بابر, رضوان, آپ کہہ لیں کہ ان کے ساتھ ابھی نہ اٹیچ کریں. وہ کیونکہ انہوں نے پاکستان کے لیے بہت زیادہ سکور کیا ہوا ہے, بہت زیادہ رنز کیے ہوئے ہیں. شہین شاہ ہو گیا کہ اس نے پاکستان کو بہت سے میچز جتوائے سنگل ہینڈڈلی. پہلے اوور میں 2 آؤٹ کیے ہوئے ہیں. نسیم شاہ کو آپ دیکھ لیں گے, اس نے بھی بڑے میچز جتوائے ہیں. کہ جب تک ان پلیئر کا پتہ تب چلتا ہے کہ وہ اگر اس کرکٹ میں آنے کے لیے بہت آسان ہے کہ بھائی پاکستان ٹیم میں آنا بہت آسان ہے, بھائی ڈومیسٹک میں پرفارم کرو, ادھر آ جاؤ. ادھر رہنا سب سے مشکل ہے. ادھر رہنا اس لیے مشکل ہے کہ اگر آپ نے وہاں پہ پرفارم کرو گے تو رہو گے, نہیں تو آپ کو واپسی کی ٹکٹ دیتے ہیں, جی آپ جائیں واپس. ٹھیک ہے, تو اس لیے انہوں نے بہت زیادہ پرفارم کیا ہوا ہے. ابھی ذرا ان کو پرفارم کرنے دیں, لیگ میں نہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں پرفارم کرنے دیں. اس کے بعد آپ ان کو ریمارکس دیجیے گا. یہ بھی پوائنٹ آف ڈسکشن پہ آئے گی نا بات, کہ ٹیم میں آتے ہیں تو کھلایا جاتا ہے, ان کے نمبروں پہ کھلایا جاتا ہے. یہ ساری یہ بھی باتیں, یہ بھی خیر ہم آگے دیکھیں گے. اچھا, یہ جو سلیکشن کا کرائٹیریا پی ایس ایل کے آنے کے بعد چینج ہو گیا, جتنی مرضی ہم بات کرتے ہیں جی 4 ڈے کی کرکٹ کی ویلیو ہے, ڈومیسٹک کی ویلیو ہے, کاظم ٹرافی کی ویلیو ہے, بٹ ہم نے دیکھا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ویلیو کس کی ہے؟ صرف پی ایس ایل کی ہے. یہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. اب اسے کوئی ایگری کرتا ہے نہیں کرتا, وہ تو پھر اس کی مرضی ہے. اس سے آپ کیا لگتا ہے کہ یہ پاکستان کرکٹ کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے؟ سر یہ دیکھیں کہ جب پاکستان کی ٹیم, جب ہم لوگ بھی کھیلتے تھے, ہم لوگوں سے پہلے بھی جو ہمارے لیجنڈ تھے, تو پاکستان کی ٹیم سے کوئی کھیلنے سے ڈرتا تھا کہ یار ان کو کیسے پکڑیں. اس وقت تو پی ایس ایل نہیں ہوتی تھی, اس وقت تو اتنا T20 بھی نہیں ہوتا تھا. اس وقت اگر T20 ہوتا تھا تو وہ ریجنوں کا ہوتا تھا. ریجن میں, ہر ریجن میں کم سے کم 7 سے 8 ٹیسٹ پلیئر کھیل رہے ہوتے تھے. ایسے ہی لاہور کی طرف سے مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ 10 انٹرنیشنل پلیئر کھیل رہے ہوتے تھے. صرف ایک پلیئر کھیل رہا ہوتا تھا, عمران علی, وہ سوئی گیس کا بالر تھا, کہ وہ سمجھ لیں کہ وہ کہتا تھا کہ بھائی مجھے آپ کس بیس پہ باہر بٹھاؤ گے. وہ T20 میں اتنی اچھی بالنگ کرتا تھا, اور 10 ہم انٹرنیشنل پلیئر کھیل رہے ہوتے تھے لاہور کی طرف سے. ٹھیک ہے, اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس وقت پاکستان ٹیم سے کوئی کھیلنے سے ڈرتا تھا, اس کی مین ریزن کیا تھی؟ اس کی مین ریزن یہ تھی کہ جو ڈومیسٹک سے پرفارم کر کے آتا تھا نا, 4 ڈے میں, 1 ڈے میں, T20 میں, کیونکہ اس وقت ہماری جو ڈومیسٹک کرکٹ تھی نا وہ بہت تگڑی تھی. ایسے ہی. اور ادھر جو پرفارم کر کے, اب یہ نہیں کہ وہ ایک سیزن پرفارم کرتا تھا آئیں جی, نہیں, وہ کم سے کم 3 سیزن کرتا تھا, ٹاپ 5 میں آتا تھا, ٹاپ 10 میں آتا تھا, تو وہ لے کے جاتے تھے ساتھ. وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ بھائی اگر گیند تو ٹھا کر کے میچ ہی کھلانا ہے. نہیں, وہ ٹور کروایا ہے, اچھا بھائی نئی جگہ بنی, بھائی ان لڑکوں نے پھر پرفارم کر دیا, اچھا جی جاؤ جی واپس ڈومیسٹک میں ذرا پھر کھیلو, اگر جگہ بنے گی ہم آپ کو بلا لیں گے. اس طرح ہوتا تھا اس وقت. لڑکوں میں بہت زیادہ کہہ لیں کہ کرکٹ کی لینگویج میں بھوک ہوتی تھی, ہنگر تھے وہ لوگ کہ یار ہم نے پاکستان ٹیم کو کھیلنا ہے, اس کو ٹچ کرنا ہے. تو فرسٹ کلاس کرکٹ کو وہ اتنی پیورٹی دیتے تھے. آج کل کے پلیئر آپ یقین مانیں کہ 4 ڈے کرکٹ کو وہ کہتے ہیں یار اندر کو جان. تو عمر بھائی آپ کے خیال میں یہ نہیں ہے کہ یہ T20 کرکٹ کہہ لیں, لیگ کرکٹ کہہ لیں, اب دوسری بھی لیگز آ چکی ہیں ود ان کنٹری اینڈ آؤٹ سائڈ دا کنٹری, اس نے اتنا پیسہ ان کو دے دیا ہے, یہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے جو پیچھے محنت کی تھی ہمیں ادھر سے پیسہ بن جاتا ہے, کیوں آپ نے ایک پروٹوکول کے اندر رہ کے ٹیم میں خواری کاٹنی ہے, یہ ٹھیک ہے پیسہ مل رہا ہے بس دیٹس اٹ. یہ لڑکوں کا خواب بن گیا.
سر یہ لڑکوں کا خواب بن گیا ہے, ان کا مائنڈ بن گیا ہے, تو اس مائنڈ کو چینج کس نے کرنا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, اس مائنڈ کو چینج ہمارے بڑوں نے کرنا ہے نا, جو ہمارے پاکستان کرکٹ بورڈ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اتنی تنخواہیں لے رہے ہیں, وہ ایک کلیئر میسج دے دیں کہ ٹھیک ہے بھائی, اگر آپ کا مائنڈ یہ ہے تو بھائی پھر آپ کے دروازے بند ہو جانے ہیں, چاہے جو کچھ مرضی ہے. آپ کے اور میرے یہاں پہ بیٹھنے سے یہ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم تو لوگوں تک جہاں ہو سکتا ہے اپنے پلیٹ فارم سے جو لوگ بھی ہیں نا ماشاءاللہ, جو لوگ بھی وہ کرکٹ اتنی سمجھتے ہیں کیونکہ وہ بڑے فینز ہوتے ہیں, وہ پتہ نہیں کیا کچھ کر بیٹھتے ہیں جب پاکستان کی ٹیم ہارتی ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا, ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ وہ کیا کس حد تک جاتے ہیں وہ, لیکن آپ اور میں یہاں پہ بیٹھ کے وہ بات کر ہی نہیں سکتے. کیوں کہ بھائی جس پلیئر نے ریٹائرمنٹ دی ہوتی ہے, جس پلیئر نے کہہ لیں کہ کرکٹ کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے کہ بھائی وہ کن چیزوں میں پکڑا بھی گیا ہے, تو آپ اس کو واپس لے آتے ہیں کہ یار آ جا یار, تو نے اگر ریٹائرمنٹ بھی دی ہے تو آ جا. ہم سسٹم فالو نہیں کرتے, ہم سسٹم فالو نہیں کرتے. اس لیے آپ کا جو ڈومیسٹک کھیلنے والا لڑکا ہوتا ہے نا, جو کہتا ہے کہ یار میں نے 5-6 سال میں نے لگائے ہیں, میں نے محنت کی ہے ادھر تک آنے کے لیے, تو یار ادھر جانے سے پہلے ہی جنہوں نے ریٹائرمنٹ لی ہوتی ہے, جو دوسری کنٹریوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں, آپ ان کو بلا کے کھلا دیتے ہو, وہ وہاں پہ ہرٹ ہوتا ہے, اس لیے وہ ان کا دل ٹوٹتا ہے. تو وہ اس لیے پاکستان چھوڑ کے کوئی امریکہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی دبئی بیٹھا ہوا ہے, کوئی شارجہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی عمان بیٹھا ہوا ہے, مختلف کنٹریوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے, انگلینڈ میں خالی لیگ ہی کھیلی جا رہا ہے, کوئی ہانگ کانگ میں بیٹھا ہوا ہے. اس طرح ہمارے بہت سے پلیئر وہاں پہ گیم میں جو ہمارے فرسٹ کلاس کے پلیئرز ہیں. ٹھیک ہے, بات وہی آتی ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے نا, ہم نے اس کو, جیسے میں یہ کہتا ہوں نا, میں نہیں, کافی پلیئرز کہتے ہیں کہ ہماری کرکٹ کو واپس آنے میں, ریکوری کرنے میں میکسیمم آپ یہ کہہ لیں کہ اس طرح کی دوبارہ ٹیم بننے میں 10 سال لگیں گے. اچھا ٹھیک ہے, اور اگر آپ نے سسٹم اس طرح کا رکھنا ہے نا, تو اس میں بھی آپ کو اپنا دل دماغ کو ہارڈ کرنا پڑے گا کہ بھائی ہم پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, پاکستان ٹیم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. جذبہ موٹیویشن سولجر کی طرح نا, میں اکثر کہتا ہوں یہ میں وہی آپ سے بات کرنے لگا ہوں نا کہ ہمارا جو پاکستان کا فلیگ ہے, ہم نے اس کو اوپر کرنا ہے. جی ٹھیک ہے, ہم نے اس پہ تھوڑا سا ہارڈ ڈیسیژن لینے ہیں. جیسے آپ کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ کچھ بھی ہوتا ہے نا, وہ پیچھے سے گولی نہیں کھاتی, وہ ہمارے سینے پہ کھاتی ہے. اس لیے ان کو آرمی کہا جاتا ہے, اور اس لیے ان کے جو بڑے ڈیسیژن لیتے ہیں نا, ان کو نہ چاہ کے بھی ماننی پڑتی ہے.